بکری کے پاس سے گزر ہوا. تو بکری ایک کھایا جانے والا جانور ہے نا, تو اس بنیاد پر کہا کہ ماکول الحم جانور ہو, اور مردار کیا ہے, حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. یہ کہ دوسری جو روایت ہے سنن اربعہ کی, اس میں کہ ایما احاب, کوئی سا بھی چمڑا, تو کوئی سا بھی چمڑا سب کو شامل ہے, سارے چمڑوں کو شامل ہے, اس لیے کسی بھی چمڑے کو ایسا کر سکتے ہیں. تو اہل الحدیث اور محدثین کا موقف اس سلسلے میں یہ کہ قرآن کی تخصیص احادیث صحیحہ کے ذریعے بھی ممکن ہے, کر سکتے ہیں. تو اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے کیا کہا, حرمت علیکم المیتہ, مردار تم پر حرام, مطلق ہے نا. تو اب یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس کا چمڑا تمہارے لیے حلال ہے, کہا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پڑھی اس سے پہلے ہم نے پانی والے باب میں, کہ 2 مردار ہمارے لیے کیا ہے, حلال ہے. تو وہاں بھی 2 تخصیص ہو گئی ہے. تو حدیث کے ذریعے سے تخصیص ہو رہی ہے کہ مردار میں 2 مردار بھی, اور مردار کے کچھ اجزاء بھی کیا ہے, استعمال کے قابل ہیں. رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طهر, اخرجہ مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتة طہور, صححہ ابن حبان. وعن میمونة رضی اللہ عنہا قالت مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاة یجرونها فقال لو اخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض, اخرجہ ابو داود والنسائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ترمذی, ابو داود, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جس چمڑے کو بھی دباغت دی جائے وہ پاک ہو جائے گا. سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کے چمڑے کو دباغت دینا یہ اس کی پاکی کا ذریعہ ہے. اسے ابن حبان نے صحیح کہا ہے. اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے پاس سے ہوا جسے لوگ گھسیٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کا چمڑا لے لو تو بہتر ہو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو مردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور ببول پاک کر دے گا. اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جو اہل کتاب کی ہے, کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں نہ کھاؤ الا یہ کہ ان کے علاوہ نہ پاؤ. ایسی صورت میں انہیں دھو لو اور ان میں کھاؤ. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے وضو فرمایا.
یہ بلوغ المرام کی 5 احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ باب الآنیہ کی یہ روایتیں، گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ کتاب الطہارہ میں باب الآنیہ کے لانے سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ پانی ایک سیال چیز ہے، بہنے والی چیز ہے، اس کے لیے کوئی برتن ہونا ضروری ہے۔ تو برتن کون سا ایسا ہے کہ جس کو ہم استعمال کر سکتے اور کس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ یہاں چمڑے کے برتنوں سے متعلق 3 روایتیں ہمارے سامنے ہیں، اور تینوں روایتوں میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ چمڑے کو دباغت دی جائے، یعنی اس کی صفائی کر دی جائے اور اس میں جو بو وغیرہ ہے اس کو دور کر دیا جائے، نمک کے ذریعے سے ہو، کیمیکل کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ تو اگر بو دور کر دی جا رہی، اس کی صفائی ہو جا رہی ہے، تو یہ اس کی پاکی کا ذریعہ اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سی بات ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کن جانوروں کا چمڑا دباغت دینے سے پاک ہوگا اور کن کا نہیں ہوگا؟ کچھ تفصیل ہے یا مطلق ہے بات؟ تو علماء کے یہاں اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ کتا اور خنزیر کے علاوہ دیگر تمام جانوروں کا چمڑا پاک ہو جائے گا اگر اس کی صفائی وغیرہ کا اہتمام کر لیا جائے۔ دوسرے علماء کہتے کہ نہیں، صرف مأکول اللحم جانوروں کا چمڑا پاک ہو سکتا ہے، مأکول اللحم جانور کا۔ کس بنیاد پر؟ تو آخری جو روایت پڑھی ہے ہم نے، اس میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بکری کے پاس سے گزر ہوا، تو بکری ایک کھایا جانے والا جانور ہے نا، تو اس بنیاد پر کہا کہ مأکول اللحم جانور ہو، اور مردار کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ تو دباغت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے مقام پر رکھا ہے۔ اگر شرعی طور پر ذبح کر دیا ہے تو مردہ حلال ہوتا ہے نا، مر گیا ویسے ہی، تو اس کی جگہ پر اس کی پاکی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو رکھ رہے ہیں ذبح کے مقام پر۔ تو ذبح کے مقام پر رکھا، اس سے پتہ چلتا کہ جس جانور کو ذبح کر سکتے اور کھا سکتے ہیں نا، ان جانوروں کی دباغت سے ان کے چمڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء وہ بھی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بات مطلق ہے اور کسی قسم کی تفریق کی بات نہیں ہے، کوئی سا بھی جانور ہو، یہاں تک کہ کتے اور خنزیر کے چمڑوں کو بھی اگر صاف کر لیے جائے، پاک کر لیے جائے، تو ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو الفاظ ہیں، تو ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بات مطلق ہی ہے، اس لیے کہ دوسری جو روایت ہے سنن اربعہ کی، اس میں کہ ایما احاب، کوئی سا بھی چمڑا، تو کوئی سا بھی چمڑا سب کو شامل ہے، سارے چمڑوں کو شامل ہے، اس لیے کسی بھی چمڑے کو ایسا کر سکتے ہیں۔ راجح بات یہی ہے کہ کوئی سا بھی چمڑا ہو، اگر اس کی صفائی ہو جا رہی ہے تو پھر وہ استعمال کرنے کے لائق ہے اور اس کو پانی وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو روایتیں پڑھی گئی، 3 روایتیں چمڑے کے برتنوں سے متعلق، تو ان روایتوں کی بنیاد پر ایک اصولی بات ہم کو معلوم ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ تو قرآن میں ایک عام حکم ہے، قرآن میں ایک عام حکم ہے، اس عام حکم کی تخصیص حدیث کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ کوئی عام حکم ہوتا ہے نا، کبھی ایک آیت میں ایک عام حکم ہوتا ہے، دوسری آیت میں اس حکم کی تخصیص کی بات ہو جاتی ہے کہ یہ عام نہیں بلکہ فلاں خاص لوگوں کے لیے، خاص موقعوں کے لیے وغیرہ۔ تو صرف قرآن کے ذریعے سے تخصیص ہوگی یا حدیث کے ذریعے سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے؟ تو اہل الحدیث اور محدثین کا موقف اس سلسلے میں یہ کہ قرآن کی تخصیص احادیث صحیحہ کے ذریعے بھی ممکن ہے، کر سکتے ہیں۔ تو اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام، مطلق ہے نا،
تو اب یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس کا چمڑا تمہارے لیے حلال ہے، کہا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پڑھی اس سے پہلے ہم نے پانی والے باب میں، کہ 2 مردار ہمارے لیے کیا ہے، حلال ہے. تو وہاں بھی 2 تخصیص ہو گئی ہے. تو حدیث کے ذریعے سے تخصیص ہو رہی ہے کہ مردار میں 2 مردار بھی، اور مردار کے کچھ اجزاء بھی کیا ہے، استعمال کے قابل ہیں. کیا ہے وہ اجزاء، جزء؟ تو چمڑے کا ذکر ہے یہاں. تو پتہ چلا کہ حدیث کے ذریعے سے تخصیص ہو رہی ہے نا، خاص کیا جا رہا ہے ایک خاص چیز کو. تو قرآن کی تخصیص حدیث کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اب یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک بکری کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چمڑا لے لو اور اس کو استعمال کر دو، تمہارے لیے اچھا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہا میتہ، یہ مردار ہے. تو علماء نے لکھا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی طرف سے خوش اسلوبی کے ساتھ مختصر انداز میں بات کرنے کی ایک مثال ہے. یعنی پوری تفصیل نہیں کہ یہ مردار ہے تو ناپاک ہے اور وغیرہ وغیرہ. جامع لفظوں میں ایک بات کہہ دی، کیا ہے، مردار ہے. مردار مطلب آگے خود سمجھ میں آنے والی بات. تو جو سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مختصر انداز میں، تو مختصر انداز میں اگر کوئی بات ہو سکتی ہے نا، تو اختصار ہی اصل ہے، تفصیل اصل نہیں ہے. تفصیل کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جبکہ اس بات کا خدشہ ہو کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں نہیں آئے. لیکن اگر سمجھ میں آ جا رہی ہے بات چھوٹے لفظوں میں، مختصر لفظوں میں، تو اچھی بات کیا ہے کہ چھوٹے لفظوں کا اور مختصر لفظوں کا استعمال کیا جائے. خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ جو تھوڑا ہو اور پورا ہو، یعنی بات کو مکمل کرنے والا. تو یہ بات بھی ہم کو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. انہا میتہ، یہ تو مردار ہے. آگے جو بات ہے وہ تو خود سمجھ میں آ جانے والی ہے. بہرحال تو یہ 3 روایتیں تھی جو چمڑے کے برتنوں سے متعلق ہیں. خلاصہ ان کا کیا ہے کہ دباغت کے بعد چمڑے پاک ہو جائیں گے اور وہ قابل استعمال ہوں گے. ان میں پانی رکھ سکتے اور پانی رکھ کر وضو کر سکتے، غسل کر سکتے ہیں. ان کی طہارت پر کوئی فرق، پانی کی طہارت پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آگے کی جو 2 روایتیں ہیں وہ یوں کہنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے برتنوں کے استعمال سے متعلق ہے. غیر مسلم کہہ دیا تو سب کو شامل ہو گیا نا، اس لیے اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں. پہلی روایت میں اہل کتاب کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم لوگ ایسی جگہ رہتے جہاں اہل کتاب کے لوگ ہیں، زیادہ ہیں، ان کا غلبہ ہے، تو کیا ہم ان کے درمیان رہتے ہوئے ان کا برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کرنا. پھر یہ فرمایا کہ ہاں اگر ان کے علاوہ کوئی اور برتن تم کو میسر نہیں ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ دھو لو پھر ان میں کھاؤ، ہے نا. تو یہ پہلی روایت ہے. اس روایت سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا برتن استعمال کرنا درست نہیں ہے، مجبوری کی صورت میں کر سکتا. اور وہ صورت بھی کیا ہوگی؟ دھو لینے کے بعد، دھوئیں گے پہلے، صاف کر لیں گے خود سے. پھر دوسری جو روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ والی، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے، برتن سے، چمڑے کا برتن مشکیزہ، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا ہے، پیا بھی اور وضو بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں استعمال کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کرنا. تو دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ علماء یہ کہتے ہیں ایک بات کہ تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ پہلی جو روایت ممانعت پر ہے اس کو کراہت پر محمول کریں گے، یعنی استعمال کرنا مکروہ ہے. مستحب کیا ہے؟ تو مستحب یہ ہے کہ برتنوں سے ایسے بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. مجبوری کی حالت تو ہے ہی حالت. اور یہ جو ہے نا دوسری روایت اس کو جواز پر معمول کریں گے، یعنی اگر ضرورت ہے تو استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جو منع کیا ہے نا، تو ممانعت کی وجہ یہ بات نہیں کہ ان کا برتن استعمال نہیں کر سکتے، یہ وجہ نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا ہے نا. تو
مشرک کا برتن ہے یہ اس لیے استعمال نہیں کرنا یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ کیا ہے؟ تو بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، تو چونکہ خنزیر اور کا گوشت رکھتے تھے وہ اپنے برتنوں میں، شراب پیتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منع فرما دے کہ نہیں کرنا، اور کہا کہ اگر مجبوری ہے تو کیا کرنا؟ دھو دینا۔ تو دھو دینے سے کیا ہوگا؟ اس کے جو اثرات ہو سکتے ہیں نا وہ دور ہو جائیں گے۔ تو ترجیح کی یہ دوسری صورت بھی ہے، اور یہ زیادہ راجح قول ہے یہ اس سلسلے میں کہ موانت کی وجہ کیا ہے؟ غلط چیزوں کو پکانا ہے، اس میں غلط چیزوں کے لیے ان کا استعمال کرنا ہے، مطلق ان کا برتن کیا ہے؟ استعمال کرنا حرام نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال صفائی وغیرہ کے مسائل ہو سکتے ہیں، احتیاط کرے تو کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا